بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لا شبہۃ فی لزوم اتباع ظاہر کلام الشارع فی تعیین مرادہ فی الجملہ۔ گزشتہ درس میں امارات غیر علمیہ کے بارے میں، ظنون کے بارے میں اصل یہ طے ہوئی کہ اصل عدم حجیت ہے جب تک کسی امارہ کی حجیت پر کوئی دلیل قائم نہ ہو۔ لہذا جس کی حجیت پر دلیل قاطع موجود ہوگی وہ قبول ہے، جس کی عدم حجیت پر دلیل قاطع ہوگی ٹھیک ہے، اور جن کی حجیت میں اختلاف ہے بحث ہوگی۔ آج انشاءاللہ شروع فرما رہے ہیں وہ کون کون سی امارات ہیں کہ جن کی حجیت پر دلیل ہے۔ انشاءاللہ بحث کریں گے ظواہر کی، بحث کریں گے خبر واحد ثقہ کی، بحث کریں گے قول لغوی کی، بحث کریں گے اجماع منقول بخبر واحد کی، بحث کریں گے شہرت کی انشاءاللہ اپنے مقام پر۔ آج شروع فرما رہے ہیں کہ ہے ہمارا غیر علمیہ، ہے ظن آور، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حجت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا رسائل میں ہم اس کو بار بار ظنون خاصہ کے نام سے تعبیر کرتے رہے کہ بعض لوگ ہیں جو انسدادی ہیں، وہ ہر ظن کی حجیت قائل ہیں کہ ظن جہاں سے بھی ان کو حاصل ہو جائے وہ کہتے ہیں حجت ہے، اور بعض جو ہمارے بزرگان ہیں یہ کہتے ہیں نہیں، ظنون خاصہ جس ظن کی حجیت پر دلیل ہوگی اس کو مانیں گے۔ وہاں یہ تعبیر تھی، خوب یہاں ہمارے غیر علمیہ کی تعبیر ہے، بات وہی ہے، ظنون خاصہ یا امارات غیر علمیہ۔ امارات غیر علمیہ میں سے پہلی امارہ جس کی حجیت پر ہمارے پاس دلیل موجود ہے وہ ہے ظواہر۔ ظواہر الفاظ کے لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا ہو وہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کسی بھی نبی کی زبان سے ہو، ولی کی زبان سے ہو، اس سے نہیں عام بندے کی زبان سے ہو، لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا ہے وہ اس میں حجت ہے۔ ایک ہوتا ہے غجان اصطلاح ظاہر، اس کے مقابل میں ایک اصطلاح ہوتی ہے نص۔ یہ ساری باتیں ہم ابتدا میں اصول فقہ مظفر میں بھی یہ باتیں کر چکے ہیں اور رسائل میں بھی بار بار کر چکے ہیں کہ نص اسے کہتے ہیں جہاں خلاف کا احتمال تک ہی نہ ہو، اور ظاہر اسے کہتے ہیں کہ یہ لفظ اس معنی میں ظہور رکھتا ہے لیکن خلاف کا احتمال بھی ہے، لیکن چونکہ اس میں اس کی معنی میں ظہور قوی ہے تو اس بنیاد پر اگر خلاف کا احتمال نہ ہوتا ہم اس کو نص کہتے، ظاہر نہ کہتے۔ پھر ایک تیسرا مجمل ہوتا ہے، مجمل وہ ہوتا ہے کہ جس کا کسی ایک معنی میں نہ ہو بلکہ معاملہ 50-50 ہو، برابر ہو۔ خوب یہ بات ادھر ہوگی، اب ظواہر کا معنی یہاں کلیئر ہو گیا۔ فرماتے ہیں ظواہر کی حجیت کے بارے میں چند نظریات ہیں، انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو آہستہ آہستہ پڑھیں گے۔ مشہور کا ملا خند رحمت اللہ علیہ کا، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ظواہر حجت ہیں مطلقہ۔ اچھا جی، یہ مطلقہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ بعض حضرات ظواہر کو حجت تو مانتے ہیں لیکن چند قیود کے ساتھ۔ کوئی کہتا ہے جی ظاہر اس صورت میں حجت ہے کہ اس کو ظن شخصی حاصل ہو تو
بعض کہتے ہیں جی زن اس صورت میں حجت ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی زن نہ ہو تو، بعض کہتے ہیں یہ زن اس کے لیے حجت ہوگا کہ جو مقصود بالافہام ہیں، نہ کہ غیر مقصود، الاخر انشاءاللہ پڑھتے ہیں ساری باتیں۔ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ظواہر حجت ہیں۔ کیا دلیل ہے جناب کے پاس ظواہر کے حجت ہونے پر؟ بالکل آسان، ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ عقلائے عالم، جتنے بھی دنیا بھر میں عقلاء ہیں، اپنے مفاہیم ایک دوسرے کو تک پہنچانے کے لیے، اپنے مطالب تک پہنچانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عقلائے عالم کا طریقہ یہ ہے کہ وہ انہی ظواہر سے ہی کام لیتے ہیں۔ ایک متکلم ایک لفظ بولتا ہے، وہ لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا ہوگا، جس معنی میں اس کی دلالت قوی ہوگی، لوگ اسی سے وہی معنی لیتے ہیں۔ ہاں جب تک کہ کوئی خلاف کا قرینہ نہ ہو، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ عقلائے عالم کا طریقہ یہی ہے۔ شارع کی طرف سے اس طریقے سے کوئی مانع بھی نہیں آئی کہ شارع نے روکا ہو کہ عقلائے عالم دنیا والوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ لفظ جس معنی میں ظہور رکھتے ہو وہ اس کو اسی میں حجت لیتے ہیں اور اسی معنی کو سمجھتے ہیں، لیکن خبردار تم لوگ جو متشرعین ہو، تم نے اس طریقے کو نہیں اپنانا۔ ایسی مانع شارع کی طرف سے کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہوتی تو جہاں اور ہزاروں نواحی شارع ہم تک پہنچے ہیں، کہیں تو یہ بھی موجود ہوتا، کوئی تو کہتا کہ شارع نے اس طریقہ سے منع فرمایا ہے۔ سیرت عقلاء یہ ہے کہ وہ ظواہر پر عمل کرتے ہیں، شارع نے اس پر عمل کرنے سے کہیں روکا نہیں ہے۔ بس نہ روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ شارع فرماتا ہے یہی طریقہ ہی درست ہے، اور ہمارے جو خطابات تم تک پہنچیں وہ ان میں جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ الفاظ بھی جن معانی میں ظہور رکھتے ہوں، بس تم انہی کو انہی معنی وہی سمجھ لینا، وہی تمہارے لیے حجت ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات ایک کلیئر ہو گئی۔ یعنی آپ کہیں گے کہ ملا خند کے نزدیک حجیت ظواہر پر سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ سیرت عقلاء یہ ہے اور شارع کی طرف سے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ آگے جب چلتے ہیں تو آگے اور باتیں فرماتے ہیں کہ وہ جو حضرات بعض قیود لگاتے ہیں کہ جناب ظواہر اس صورت میں حجت ہیں کہ اس سے اس بندے کو ظن حاصل ہو جائے، ظن شخصی مراد متکلم کا، تب حجت ہوگا۔ بعض حد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس صورت میں حجت ہوگا کہ اگر اس کے خلاف کا ظن نہ ہو تو۔ اسی طرح بعض حضرات نے یہ کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ ظواہر اس کے لیے تو حجت ہیں جو مقصود بالافہام ہے، یعنی متکلم جس مخاطب کو براہ راست سمجھانا چاہ رہا ہے اس کے لیے یہ ظواہر حجت ہیں۔ جو براہ راست مقصود بالافہام نہیں ہے اس کے لیے یہ حجت نہیں ہے۔ ایک نظریہ ہے صاحب قوانین محقق قمی رحمۃ اللہ علیہ کا، ملا اخند رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ کیوں؟ اس لیے کہ ظن شخصی ہو یا نہ ہو، اگر نوعاً وہ ہو، ظن نوعی، اگر وہ لفظ کسی معنی میں ظہور رکھتا ہے، نوع مردم کو، عام لوگوں کو اس سے ظن حاصل ہو جاتا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے ٹھیک ہے جی لوگوں کو ظن حاصل ہوتا ہے، مجھے تو حاصل نہیں ہوا،
اس لیے میں نے اتباع نہیں کی، یہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ مولا حق رکھتا ہے کہ اس کو اس کا عقاب دے۔ جب ساری دنیا کو ظن حاصل ہو گیا، تو ایک بندہ ہے، تیرے اندر کوئی مسئلہ ہوگا، تمہیں ظن حاصل نہیں ہوا، تو بہرحال معیار ظن شخصی نہیں، ظن نوعی ہے۔ ہاکذا مقصود بالافہام والی بات یوں بھی نہیں کہ جناب متکلم جس کو مخاطب بنا کر اس سے بات کر رہا ہے اس کے لیے ظواہر حجت ہوں اور دوسرے کے لیے نہ ہوں، فرماتے نہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مقصود ہو یا غیر مقصود بالافہام دونوں کے لیے۔ اور اس کی ایک سادہ سی مثال جو ہم کتاب الاقرار شرح العلوم فقہ میں دیتے ہیں وہ کیا ہے کہ ایک شخص اقرار کر رہا ہے کہ میں نے زید کا 500 روپیہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی، یا اس کو سامنے کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کا 500 دینا اقرار کرتا ہوں۔ ایک تیسرا بندہ سائیڈ پر کھڑا ہے جس کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے سامنے یہ اقرار کر رہا ہے۔ اگر وقت آ جائے تو وہ تیسرا بندہ جو مقصود بالافہام بھی نہیں تھا، جو مخاطب بھی نہیں تھا، وہ شہادت دے سکتا ہے کس کی؟ کہ اس بندے نے اقرار کیا تھا میرے سامنے فلاں کو کہ میں نے آپ کا 500 دینا ہے، اور وہ قبول ہے۔ اگر فقط مقصود بالافہام کے لیے اس متکلم کی کلام اور الفاظ ظہور رکھتے ہوتے تو پھر تیسرے بندے کی شہادت وہاں قبول نہ ہوتی۔ یہ مختصر سی بات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آگے، انشاءاللہ اس کو ہم آج نہیں چھیڑیں گے، وہ اور بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ جی ظواہر تو حجت ہیں لیکن ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں۔ اخباری حضرات کا موقف ہے، پھر اس پر انہوں نے کوئی 4-5 دلیلیں دی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی ترتیب سے ان کی پہلے 5 دلیلیں پڑھیں گے کہ وہ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں، پھر انشاءاللہ ملا خن کے جوابات پڑھیں گے کہ ان کے وہ جو دلائل ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں۔ بالکل آسان سی بات ہے۔ فاصل، وہ کل کہا تھا نا کہ نذکر فی ذیل فصول، پہلی فاصل وہ امارات جو اصل عدم حجیت سے خارج ہیں، یعنی جن کے ہیں امارہ غیر علمیہ، ہیں ظن آور، لیکن ان کی حجیت پر دلیل موجود ہے، اس ترتیب کو شروع کر رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں ظواہر کو، کہ ظواہر الفاظ، اس کہتے ہیں بحث حجیت ظواہر۔ بالکل آسان۔ لا شبہتا فی لزوم اتباع ظاہر کلام الشارع فی تعیین مرادہی۔ شارع نے ایک کلام فرمائی، کلام کتاب میں ہو یا حدیث میں ہو، شارع کی کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہوگی اس کی اتباع لازم ہے۔ کیا؟ فی تعیین مرادہی، کہ یہ لفظ چونکہ اس معنی میں دلالت قوی رکھتا ہے، ظہور رکھتا ہے، لہذا یہی مراد شارع ہے، تعیین مرادی یہی مراد شارع ہے۔ آگے فرمایا فی الجملہ، یہ فی الجملہ کیوں ہے؟ یہ ساری باتیں ہم کئی دفعہ اصول کتابوں میں پڑھا چکے ہیں۔ فی الجملہ ہوتا ہے جہاں بات موجبہ جزیہ کی ہو، کہ ظواہر کی اتباع لازم ہے، اس حد تک تو سارے حضرات متفق ہیں، لیکن بعض حضرات چند قیود کے ساتھ اس کی حجیت کو مانتے ہیں، بعض بغیر قیود کے۔ تو بطور موجبہ جزیہ فی الجملہ تو سارے اس کی حجیت کو مانتے ہیں، لیکن کچھ بعض حضرات میں قیود لگاتے ہیں تفصیل کے، اور ہم اس قائل نہیں ہیں۔ کیا دلیل ہے جناب کے ساتھ پاس کہ کلام شارع جس معنی میں اس کے الفاظ ظہور رکھتے ہوں گے ہم کہیں گے کہ بس یہی مراد شارع ہے اور اس کی اتباع لازم ہے؟ دلیل یہ ہے لاستقرار طریقۃ العقلاء علی اتباع الظہورات فی تعیین المرادات۔ ہم عقلاء عالم کو دیکھتے ہیں،
سیرت عقلاء یہ ہے کہ ان کی کلام جس معنی میں ظہور رکھتی ہو ان کی مراد کو معین کرنے میں انہی ظہورات کو دیکھا جاتا ہے کہ اس متکلم نے یہ لفظ زبان سے استعمال کیا، یہ لفظ فلاں معنی میں ظہور رکھتا ہے، دلالت قوی رکھتا ہے، لہذا عقلاء عالم کہتے ہیں کہ بس اس کی مراد بھی یہی معنی ہے۔ ایک نمبر دو، مال قطع بعدم الرد عنہا، اور پھر اس بات کا بھی ہمیں یقین ہے کہ شارع نے اس سیرت عقلاء سے ہمیں روکا بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے اگر روکا ہوتا تو وہ جیسے باقی اوامر نواہی شارع ہم تک پہنچے ہیں ایک عرصہ گزرنے سے یہ بھی پہنچتا۔ لِوُضُوحِ عَدَمِ اخْتِرَاءِ طَرِيقَةٍ أُخْرَى فِي مَقَامِ الْإِفَادَةِ لِمَرَامِهِ مِنْ كَلَامِهِ، اس لیے کہ اگر شارع کو یہ طریقہ عقلاء پسند نہ ہوتا، بہت پیارا انداز، پسند نہ ہوتا تو شارع کوئی اپنا طریقہ اور بتاتا کہ یہ طریقہ نہیں، بلکہ شارع فرماتا میری کلام سے میرا مراد سمجھنے کے لیے اس طریقے کو اپنانا جو اس سیرت جو عقلائی طریقے سے ہٹ کر ہوتا، حالانکہ شارع نے ایسا کوئی نیا طریقہ ہمیں نہیں دیا۔ بالکل آسان، لے وضوح ہے، کیونکہ بات واضح ہے، کلیئر ہے کہ عدم اختراع طریقۃ اخری، شارع نے کوئی نیا طریقہ نہیں دیا، فی مقام الافادۃ لمرامہ من کلامہ، کہ اپنی کلام سے اپنے مفہوم کو سمجھانے کے لیے دیا ہوتا، کما ہوا واضح، اور یہ بات بڑی واضح ہے، کیوں؟ اگر ہوتا تو وہ بھی ہم تک نقل در نقل ہم تک پہنچتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ والظاہر، توجہ فرمانی ہے، یہاں سے اب بات شروع ہو رہی ہے۔ وہ حضرات، چونکہ ہم تو کہتے ہیں نا ظواہر حجت ہیں مطلقہ، لیکن میں نے گزارش کی بعض نظریات اور بھی ہیں، اب در حقیقت ان میں تھوڑا تھوڑا اشارہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی ہمیں قبول نہیں، جو یہ کہتے ہیں یعنی وہ مخالف نظریات جو تفصیل کے قائل ہیں۔ وظاہر، یہاں سے فرماتے ہیں وظاہر ان سیرتہم علی اتباعہا، یہ جو سیرت عقلاء ہے کہ وہ ہمیشہ ان ظہورات کی اتباع کرتے ہیں کہ جو لفظ جس معنی میں ظہور رکھتا ہو، دلالت قوی رکھتا ہو، وہ اسی پر ہی عمل کرتے ہیں۔ ہم نے سیرت عقلاء میں یہ دیکھا ہے من غیر تقیید بافادتھا للظن فعلا، ان میں یہ قید نہیں ہے کہ آیا یہ ظاہر اس بندے کے لیے مفید ظن فعلی ہے یا نہیں ہے، نہ ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ اس ایک بندے کو اس سے ظن حاصل ہو یا نہ ہو، اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہو یا نہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ بس اس کی اتباع لازم ہے۔ وَلَا بِعَدَمِ الظَّنِّ كَذَلِكَ عَلَى خِلَافِهَا قَطْعًا، اسی طرح وہ اس بات کی قید بھی نہیں لگاتے کہ یہ ظاہر اس صورت میں اس کے لیے حجت ہوگا کہ اس کے خلاف کا ظن اس کو نہ ہو، تو ایسی کوئی قید بھی نہیں ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن آپ اس کو یوں لینا ہے کہ وہ جو ایک نظریہ ہے کہ ظاہر تب حجت ہوتے ہیں کہ اگر اس سے انسان کو ظن فعلی حاصل ہو، نہ، جو کہتے ہیں کہ ظواہر اس صورت میں حجت ہیں کہ اگر اس کے خلاف کا ظن نہ ہو تو، فرماتے ہیں نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دونوں نظریات ہمارے نزدیک درست نہیں،
کیوں جی؟ ضرورت انہو لا مجال عندہم للاعتذار عن مخالفتها بعدم افادتها للظن بالوفاق ولا بوجود ظن بالخلاف. اس لیے بہت آسان الفاظ اور ہیں، بات وہی اوپر والی ہے کہ اگر ایک متکلم ایک کلام کرتا ہے، اس کلام میں لفظ کا استعمال کرتا ہے، لفظ ایک معنی میں ظہور رکھتا ہے، اب یہ بندہ کہے چونکہ اس لفظ سے مجھے ظن حاصل نہیں ہوا مراد متکلم کے ساتھ اتفاق ہونے کا، یا چونکہ میرے پاس اس کے خلاف ظن موجود تھا تو میں نے اس لیے عمل نہیں کیا، وکلائے عالم اس عذر کو قبول نہیں کرتے کہ اس کو بہانہ بنا کر کوئی بندہ ان ظواہر کی مخالفت کرے. وہ کہتے ہیں بات تیری نہیں ہے، لوگوں کی ہے، لوگوں کو اسے ظن حاصل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لا مجال عندہم، وکلا اس قبول نہیں کرتے، للاعتذار کہ کوئی عذر پیش کرے، ان مخالفتہا ان ظواہر کی مخالفت کا، کیا کہہ کر؟ یہ کہہ کر کہ بعدم افادتہا للظن کہ جناب ان ظواہر میرے لیے مفید ظن نہیں تھے بالوفاق، یعنی وہ مراد متکلم اتفاق سے، ولا یا یہ کہہ کر بوجود ظن بالخلاف چونکہ میرے پاس اس کے خلاف کا ظن موجود تھا تو اس لیے نہ اس عذر کو قبول نہیں فرماتے. وہ فرماتے ہیں کیا کہ بھائی یہ ظہور حجت ہیں، چاہے تمہیں ظن حاصل ہو یا نہ ہو، چاہے اس ظن کے خلاف تیرے پاس کوئی ظن ہو یا نہ ہو. خوب اسی طرح کما، پوری توجہ، اب یہ بھی اشارہ ہے ایک نظریے کی طرف جو میں نے گزارش کی کہ صاحب قوانین کا نظریہ تھا. کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ظواہر حجت ہیں مطلقہ، کما ان ظاہرہ عدم اختصاص ذالک بمن قصد افہامہ. ہم جو کہتے ہیں ظواہر حجت ہیں، حجیت ظواہر مختص نہیں ہے فقط اس کے لیے کہ جو مقصود بالافہام ہے اس کے لیے تو ظواہر حجت ہوں، جو غیر مقصود بالافہام ہیں ان کے لیے حجت نہ ہوں، جیسا کہ صاحب قوانین کا نظریہ ہے. نہ، ہمارے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس وَلِذَا لَا يُسْمَعُ اعتذار من لا يقصد افہامہ اذا خالف ما تضمنہ ظاہر کلام المولا. مولا نے ایک کلام کی، کلام مولا کا ظہور ایک معنی کو متضمن تھا اور یہ اس لیے مخالفت کرے کہ میں نے اس کلام مولا کی مخالفت اس لیے کی ہے چونکہ میں مقصود بالافہام نہیں تھا، وہ تو فلاں بندے کو کہہ رہے تھے، ان کا مخاطب تو وہ تھا، میں نہیں تھا. نہ یہ عذر تمہارا قابل قبول نہیں ہے. من تکلیف، کہ اگر کلام مولا ایک ایسی تکلیف کو متضمن ہو، یا یعنی مولا نے کلام میں ایک ایسی چیز بیان فرمائی ہو، ایک ایسا حکم کہ جو یا سے مراد کیا ہے کہ جو اس کو بھی شامل ہے، کہ جو مخاطب ہے اس کو تو حیث ہے، یا یعنی حتیٰ کہ جو مخاطب نہیں ہے، جو سامنے نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. او یخصہ، یا عام نہیں تھی، ایک خاص حکم تھا، تو اس خاص حکم کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ یہ نہ کہے کہ جناب چونکہ میں مقصود بالافہام نہیں تھا اس لیے. فرماتے ہیں نا، ایسا کچھ بھی نہیں، بلکہ وَيَصِحُّ بِهِ، جب مولا نے کلام کی اور کلام مولا ایک معنی میں ظہور رکھتی تھی تو اس کے لیے صحیح ہے الاحتجاج لدى المخاصمت واللجاج، کہ اگر کوئی مخاصمت کرے، یعنی مراد کیا، اس کی مخالفت کرتا ہے، نہیں مانتا یا جواب دیتا ہے، تو اسی کو دلیل بنائیں گے
کہ کیا میری کلام فلاں معنی میں ظہور نہیں رکھتی تھی، پھر تو نے اس کی مخالفت کیوں کی؟ جناب آپ کا مخاطب تو فلاں تھا نا۔ فرماتے ہیں جب میری کلام ایسی تھی کہ جو دونوں کو شامل تھی، میرا مخاطب کوئی بھی ہو، آپ کو مخاطب سے غرض نہیں ہے، وہ مقصود اور غیر مفہوم میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آگے ایک مثال دے رہے ہیں، کس سے؟ فقہ سے۔ مثال کیا ہے؟ کما تشہد بہ صحت الاقرار، صحت الشہادت بالاقرار من کل من سامعہ۔ کتاب الاقرار میں کیا بات ہے؟ کسی نے کسی کے سامنے اقرار کیا اور تیسرا بندہ سن رہا ہے، حالانکہ وہ تیسرا اس کا مقصود بالافہام نہیں ہے، لیکن اگر وہ سن رہا ہے اس اقرار کو تو شرعاً یہ گواہی دے سکتا ہے کہ اس نے فلاں اقرار کیا تھا، وَلَوْ قَصَدَ عَدَمَ إِفْهَامِهِ، حالانکہ اس کا اس تیسرے بندے کو سمجھانا مقر کا مقصود نہیں تھا، لیکن پھر بھی صحیح ہے۔ فَضْلًا أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِصَدِّ إِفْهَامِهِ، لیکن اگر وہ ایک خاص بندے کو سمجھانا نہ چاہ رہا ہو، بلکہ مولا ایک کلی بات کر رہا ہے، اگرچہ سامنے کوئی ایک شخص بھی کیوں نہ ہو، فرماتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہو گیا جی، لہذا سب صحیح ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْكِتَابِ الْمُبَيَّنِ، چاہے اب یہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہم ظواہر کی حجیت کے قائل ہیں مطلقہ، اب چاہے وہ کتاب مبین کے ظواہر ہوں، لا فرق فی ذلک بین الکتاب المبین و احادیث سید یا وہ سنت کے ظواہر ہوں یا ائمہ خدا السلام کے فرمودات ہوں، ہمیں اس سے فرق نہیں ہے، ہمارے لیے ظواہر حجت ہیں مطلقہ۔ وَإِن ذَهَبَا، یہ انشاءاللہ پھر ایک علیحدہ مستقل درس ہے، اور اس درس میں یہ بیان ہوگا کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ظواہر کی حجیت کو تو ہم مانتے ہیں لیکن ظواہر کتاب حجت نہیں ہیں، تو ان کی دلیلیں کیا ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے اور پھر ان کے جواب بھی پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔